اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ زبان و ادب کے سبجیکٹ میں ہم نے ریگولر کلاسز میں جو آخری موضوع مکمل کیا تھا وہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی امتیازی خصوصیات، ہم نے اس کا ایک تفصیلی جائزہ اور مطالعہ کلاس کے دوران کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا ایک موضوع تاریخ زبان و ادب کے سبجیکٹ میں اس وقت پیش نظر ہے وہ فورٹ ولیم کالج کے مقاصد اور اردو زبان و ادب کے لیے اس کی خدمات کا جائزہ ہے۔ فورٹ ولیم کالج اردو زبان کی اور اردو نثر کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر ہم اس کے پس منظر پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انگریزوں نے کلکتہ میں ٹیپو سلطان کو 4 مئی سن 1799 میں شکست دی، اور اس شکست کے بعد اس کی سالگرہ کے طور پر، ایک یادگار کے طور پر 4 مئی سن 1800 میں کلکتہ میں ہی اس کالج کی بنیاد رکھی گئی، اور انگریز گورنر جنرل مارکوئس ویلزلی نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ فورٹ ولیم کالج کے پس منظر میں یہ بات نہایت اہم ہے کہ اس کالج میں پڑھنے والے طلباء وہ نوجوان انگریز تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت ملازمت کے لیے منتخب ہو کر ہندوستان آتے تھے، اور انگریزوں نے اس صورتحال میں کہ وہ اس نئے دیس میں کہ جس کی زبان اور جس کا کلچر ان کے زبان اور کلچر سے بالکل مختلف تھا، اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمارے آفیسرز کو ہندوستان کی زبان اور اس کے کلچر سے واقفیت ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ بہتر طور پر یہاں پر گورن کر سکیں، یہاں پر حکومت کر سکیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ بھی ساتھ ساتھ کر سکیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر اس کالج کو قائم کیا گیا۔ اس کالج میں پڑھنے والے جو طالب علم تھے وہ یہی نوجوان انگریز افسر تھے جو برطانیہ سے ہندوستان آتے تھے اور یہاں پر اپنی حکومت کے لیے کام کرتے تھے اور فرائض انجام دیتے تھے۔ اب چونکہ یہ کالج ایسے طلباء کے لیے تھا کہ جن کی مادری زبان نہ یہاں کی زبانوں سے تعلق رکھتی تھی اور نہ جن کا کلچر یہاں سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے انگریزوں نے اس کالج میں جو نصاب تیار کرنے کا کام آغاز میں کیا ہے ان طالب علموں کو پڑھانے کے لیے فورٹ ولیم کالج میں، اس میں دیسی زبانوں میں اردو جو ایک نئی ابھرتی ہوئی زبان تھی اس کو انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا، اور اس کے لیے کوشش کی کہ یہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ پڑھائی بھی جا سکے، اور اس کے اندر ایسی کتب اور ایسا نصاب تیار کیا جائے کہ جس کے مطالعے کے نتیجے میں ہمارے یہ نوجوان آفیسرز بہتر انداز میں اس معاشرے کو سمجھ سکیں، اس سماج کو سمجھ سکیں اور اپنی ڈیوٹی اچھے انداز میں انجام دے سکیں۔ فورٹ ولیم کالج میں اسی مقصد کے تحت بہت سارے مقامی اساتذہ کو مقرر کیا گیا جن کو زمانے میں منشی کہا جاتا تھا، اور انہوں نے مختلف زبانوں کے ادب کو اردو زبان میں منتقل کیا، اور اس کالج کی جو ایک اور اہم چیز ہے جس کا ذکر نہایت ضروری ہے اور جس سے واقفیت نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کتابوں کی اشاعت کے لیے اس کالج کے تحت ایک چھاپا خانہ یعنی پریس قائم کیا، اور پریس کے سلسلے میں اہم بات یہ تھی کہ اس کے اندر کتابت کے بجائے ٹائپ مشین کی ضرورت تھی، اور انگریزوں نے چونکہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی پہلے سے موجود تھی ٹائپ رائٹر کی، تو انہوں نے اردو میں، جس کو وہ ہندوستانی کہتے تھے اس وقت، انہوں نے ہندوستانی زبان کا ایک ٹائپ رائٹر تیار کیا، جو کہ ایک مشکل ٹارگیٹ تھا، کافی اس کے اندر ان کو دقت کا سامنا رہا،
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اردو میں حروف لفظ کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنی صورتیں بدلتے ہیں، تو جبکہ انگریزی زبان میں یہ ترتیب نہیں ہے حروف کی، اس لیے انہوں نے نہایت کہہ لیجیے کہ محنت کے ساتھ ہندوستانی زبان کے اندر ٹائپ رائٹر کو تیار کیا، اور اس ٹائپ رائٹر کی مدد سے انہوں نے نئی کتابیں جو تھیں وہ ٹائپ کیں، اس کے بعد اس کی کہہ لیجیے کہ فلم بنائی، اور پھر اس کے بعد یہ طباعت اور اشاعت کے مرحلے سے گزری۔ اس چھاپہ خانہ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو نثر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کہہ لیجیے کہ معرکہ سر انجام دے دیا فورٹ ولیم کالج نے، کہ اس کے بعد کتابوں کی اشاعت جو ہے اس کی رفتار کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔ اس بات کو بہتر انداز میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج سے قبل جو اردو کی معروف کتابیں ہیں اردو زبان کے اندر، اردو ادب کے حوالے سے، تو ان کے اندر شاعری کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور شاعری کے اس بہت بڑے ذخیرے کی اشاعت کا جو طریقہ اس سے قبل یہاں رائج تھا وہ کتابت کا تھا، جن کو ہم مخطوطات کہتے ہیں، یعنی پہلا ایک مسودہ ایک کاتب نے نقل کیا، اور پھر یہ نقل جو ہے اس کو لے کر مزید دو کتابت کرنے والوں نے اس کی دو کہہ لیجیے کاپیاں تیار کی، اور پھر 2 سے 4 اور 4 سے 8 کا سلسلہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا تھا۔ لیکن اس کے اندر چونکہ انسانی محنت اور اس کی مشقت شامل تھی، اور ظاہری بات ہے کہ کتابت کرنے والے اس کے اندر خاصا وقت ان کو لگتا تھا کتابت کرنے میں، اس لیے یہ رفتار خاصی کہہ لیجیے کہ تیز نہیں تھی اور آہستہ تھی۔ نثر کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے کہ بہت دقت پیش آتی، اس لیے اردو نثر کے حوالے سے معاملات طباعت و اشاعت کے بہت زیادہ مشکل اور دقیق تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے تحت اس چھاپہ خانہ کے وجود میں آنے کے بعد نہ صرف اردو شاعری بلکہ اردو نثر کی کتابوں کی اشاعت میں بھی ایک زبردست انقلاب برپا ہوا، اور پھر یہ انداز اور یہ جو سہولت تھی اس نے رفتہ رفتہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی جگہ بنائی، اور لوگ اس سے دستیاب سہولت سے انہوں نے فیض اٹھایا، استفادہ کیا، اور اردو نثر کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کے اساتذہ کے حوالے سے بات اہم ہے کہ اس کالج کے اندر جن لوگوں کو ہندوستانی زبان کے حوالے سے منشی رکھا گیا ان میں میر امن جو تھے وہ سب سے سر فہرست نظر آتے ہیں، جن کو زمانے میں کوئی 40 روپے ماہوار کی تنخواہ دی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ میر امن کے علاوہ حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، بہادر علی حسینی جیسے صاحبان علم جو تھے وہ ان اساتذہ اکرام میں شامل تھے، جنہوں نے مختلف عربی اور اردو اور ہندوستانی زبانوں کے ادبی شاہکار اور نثری شاہکاروں کا ہندوستانی زبان میں ترجمہ کیا اور انہیں قابل اشاعت بنایا۔ دوسری ایک اہم شخصیت جو اس کالج کے حوالے سے بہت معروف بھی ہے اور جس نے بہت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ ہیں، کہ جن کا کہہ لیجیے کہ بنیادی آئیڈیا تھا اس کالج کے حوالے سے کہ یہاں پر اس زبان کو سیکھا اور سکھایا جائے، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان میں بہتر انداز میں کام کیا جائے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ جو ہیں وہ ایز اے میڈیکل آفیسر ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے، اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو ان کی ذاتی ایک پسند پر کہہ لیجیے اور ان کے مشغلے پر محیط تھا کہ انہیں دیسی زبانوں کے سیکھنے کا شوق اور اس حوالے سے ریسرچ کرنے کا شوق پہلے سے موجود تھا، اور فورٹ ولیم کالج کی بنیاد پڑھنے سے کہیں قبل وہ اپنے ذاتی جیب خرچ سے اور 1 سال کی چھٹی لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی سے لکھنؤ، فیض آباد، الہ آباد، جونپور، بنارس اور دوسرے مقامات کا انہوں نے سفر کیا، اور اس منصوبے پر کام کیا کہ ایک لغت تیار کی جائے، اور دن رات انتہائی محنت کے ساتھ انہوں نے اس کام کو کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1786 میں انہوں نے اپنی پہلی لغت یعنی لغت کا جو پہلا حصہ ہے وہ انہوں نے مکمل کر لیا۔
اس کے بعد انہوں نے پھر ایک مرتبہ رخصت لی اپنی کمپنی سے اور اس کے حوالے سے مزید کام کیا، اور قواعد پر بھی انہوں نے قائم کیا، جس سے اردو زبان کی، جس کو اورینٹل لنگوسٹک کے نام سے انہوں نے شائع بھی کیا، 3 جلدوں میں اس کا خلاصہ اور مرتب کیا۔ لغت اور قواعد نویسی میں اولیت کا سہرا تو ہم ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے سر نہیں باندھ سکتے کہ ان سے پہلے بھی کام ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ان کا کام ایک اہمیت کا حامل ہے۔ ہندوستانی زبان کی گرامر جو تھی انہوں نے وہ 1796 میں مرتب کی، اور اورینٹل لنگوسٹک 1798 میں شائع کیا۔ یہ ان کے جو بنیادی لسانی نوعیت کے کام تھے، جس کا براہ راست فائدہ اردو زبان کو پہنچا، اور جس کے نتیجے میں ہندوستان کے دور دراز علاقوں تک اور نئے آنے والوں کے لیے بھی اردو زبان کو سیکھنا، سمجھنا اور بولنا جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا۔ اور یہ کتب ایسی تھیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد میڈیکل اور کے شعبے کو چھوڑ دیا، خیر آباد کہہ دیا، اور تعلیم و تدریس کے شعبے کو انہوں نے اپنا لیا، اور پھر وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اسی شعبے سے، تحقیق سے اور تدریس سے اور تعلیم سے وابستہ رہے۔ فورٹ ولیم کالج میں جن دیگر کتب کا کے اشاعت کے حوالے سے ایک اہم کارنامہ انجام دیا گیا، ان میں میر تقی میر کا کلیات جو ہے وہ 1811 میں فورٹ ولیم کالج کو چھاپنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے میر حسن کی مثنوی جو ہے سحر البیان، وہ بھی 1802 میں اسی ادارے سے شائع ہوئی۔ شاعری کا ایک اور دیوان جو دیوان سوز کہلاتا ہے، وہ بھی 1810 میں پہلی بار اسی کالج کے تحت شائع ہوا۔ یہ کتابیں نئے ٹائپ میں شائع ہوئیں، جو آج بھی اگر دیکھا جائے تو آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ یہ ٹائپ جو ہے وہ نستعلیق سے مشابہ ہے۔ اساتذہ جو یہاں پر مقرر کیے گئے، انہوں نے فوری طور پر وہ کتابیں جو کہ ادارے کی جانب سے منتخب کر کے ان کے حوالے کی گئیں کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا، اور اس بات کی انہوں نے کوشش رکھی کہ جو کچھ تحریر کیا جائے وہ عام بول چال کی سادہ زبان اس میں استعمال کی جائے، اور سارا خیال یا زور اسی بات پر رکھا گیا۔ جب اس سادہ نثر کے نمونے سامنے آئے تو یہ اسلوب نثر بدلتے ہوئے کہہ لیجیے کہ تہذیبی اور سیاسی منظر میں سب لکھنے والوں کو مفید اور پراثر معلوم ہوا۔ یہ اسلوب نثر ایک طرف تو وقت کی ضرورت تھا، بازار میں اس کی مانگ تھی، اور اس اسلوب سادہ میں معیاری کتاب لکھنے پر کالج کی طرف سے مختلف انعامات بھی دیے جاتے رہے۔ اسلوب سادہ کی فورٹ ولیم کالج میں کہہ لیجیے کہ ایک لحاظ سے سرپرستی کی گئی، اور اس سرپرستی کی ہی وجہ سے یہ اسلوب جو کہ سادہ تھا اور عام فہم تھا، تو اس میں تیزی سے مقبولیت اس کو حاصل ہونے لگی، اور یہی وجہ ہے کہ اردو میں نثر انشاء پردازی کے جو پرتصنع ایک دور تھا، اردو نثر اس سے نکل کر ایک جدید دور کے دائرے میں داخل ہو گئی، اور طرز سادہ کی اس روش نے اس دور میں نہ صرف اردو زبان کو، اردو نثر کو متاثر کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مقامی زبانوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ فورٹ ولیم کالج نے بھی پہلی مرتبہ ہندوستانی زبان میں نصابی کتب تیار کرنے کا بھی ایک کہا جا سکتا ہے کہ کام آغاز کیا اس کا پہلی مرتبہ، اور پھر یہ روایت جو تھی کہ نصابی کتب اس نئی ابھرتی ہوئی زبان میں لکھی جائیں، یہ روایت پھر آگے چلی، جس میں ہمیں محمد حسین آزاد اور محمد اسماعیل میٹھی کی نصابی کتب اسی روایت کا ایک تسلسل نظر آتی ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کا ادارہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں مختلف عقائد، مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے تھے، اور کلچر کی اس رنگا رنگی میں ایک ایسا ماحول جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ بن گیا کہ جس کے نتیجے میں جدید دور کی طرف پیش قدمی کی گئی، اور روایتی انداز سے قدم آگے نکل کر
بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ زبان کی ترقی کا ایک شعور جو ہے وہ پیدا ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کے نتیجے میں جو ہم نے پہلے تھوڑی دیر بات کی تھی کہ بہت سارے علمی ادبی شاہکاروں کا ترجمہ کیا گیا اور ان کی طباعت کا اہتمام کیا گیا، تو ان طباعت کے اہتمام میں جو چند اہم چیزیں ہیں جس سے براہ راست اردو زبان کو فائدہ پہنچا وہ یہ ہیں کہ ان نصابی کتب کی تیاری میں صحیح تلفظ کے لیے اعراب کا استعمال کیا گیا، اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی زیر نگرانی اس مسئلے کو خصوصی طور پر حل کیا گیا کہ نہ صرف نستعلیق ٹائپ کو تیار کروایا گیا بلکہ یائے معروف و مجہول اور واو معروف و مجہول وغیرہ کے فرق کو بھی طباعت میں برقرار رکھا گیا، اور بڑی محنت سے ان تمام کتابوں کو تیار کیا گیا۔ باغ و بہار، مثنوی سحر البیان اور کلیات میر وغیرہ کی طباعت یقیناً اس لحاظ سے ایک بڑا کارنامہ فورٹ ولیم کالج کا قرار دی جا سکتی ہے۔ دوسری ایک اور اہم بات جو اس طباعت و اشاعت کے حوالے سے قابل ذکر ہے وہ یہ کہ رموز و اوقاف کے جو مغربی اور انگریزی زبان کے اصول ہیں یہاں کی زبانوں میں پہلی مرتبہ ان کا اہتمام کیا گیا، یعنی دو لفظوں کے درمیان فاصلے کا اہتمام، دو مصروں کی ترتیب، پیراگراف کے استعمال کو نصابی کتابوں میں برت کر اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ راستہ ہموار کیا گیا۔ اور اس کالج نے تحریر و طباعت میں نئے جو تجربے کیے ان کی حوصلہ افزائی کی، جن میں حسب ضرورت نصابی کتابوں کی تیاری، پہلی سی لکھی ہوئی ادبی جو کتابیں ہیں ان سے انتخاب، املا اور اسلوب نثر کی معیار بندی اور صحیح طباعت پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور اس سلسلے میں جو تصحیح کا کام تھا وہ میر بہادر علی حسینی جیسے باصلاحیت عالم کے سپرد تھا، جو نہ صرف مسودے کا اصل سے مقابلہ کرتے بلکہ کتابت میں رہ جانے والی غلطیوں کی بھی تصحیح کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو فورٹ ولیم کالج نے اپنے دائرہ کار کے استعمال میں جو بہترین کام سر انجام دیے ان کا براہ راست فائدہ اردو زبان کو اور اردو ادب کو پہنچا۔ وہ اردو نثر کے جو اس سے قبل مفقہ اور مسجع تحریر کی وجہ سے عام نہیں ہو سکی، مقبول نہیں ہو سکی، اس کی تحریر میں ایک بوچھل پن تھا، اس کے اسلوب میں ایک دقیق پن تھا، فورٹ ولیم کالج نے اس تمام جو نثری اسلوب کے کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے اس میں عیوب تھے، اس کی جو مشکل پسندی تھی، اس کی جو دقیق نگاری تھی، اس سب کو ختم کیا، اور ایک ایسا عام فہم اور سادہ اسلوب جو ہے وہ اردو زبان اور ادب کو دیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کے بعد تیزی کے ساتھ اس اسلوب نے فروغ حاصل کیا اور اردو نثر میں لکھنے والے ادیبوں کا ایک بڑا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اور دوسری ایک اہم بات کہ اسی اسلوب نثر کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں صحافت کے شعبے میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جو کسی بھی معاشرے میں ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے، تو ہندوستان کی تاریخ میں اور بالخصوص ایسے حالات میں کہ جب ایک غیر ملکی قوم نے ہندوستان پر قبضہ کر رکھا تھا، شعبہ صحافت کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو طباعت و اشاعت کی سہولت جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ادبی لحاظ سے ایک ایسا طرز نگارش، طرز اسلوب اس کالج کے ذریعے اردو زبان کو، اردو ادب کو حاصل ہوا، جس نے صحافت کے میدان میں بھی بہت زیادہ سہولت فراہم کر دی، اور لکھنے والوں کا اور اخبارات کا اور رسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اسی دور کے کہہ لیجئے کہ فورٹ ولیم کالج کے دوران ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں یہ سلسلہ پھیل جاتا ہے۔ صحافت کے فروغ میں اردو زبان کا جو کردار ہے اس میں فورٹ ولیم کالج کے تخلیق کردہ اس اسلوب نے زبردست کام انجام دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب کو تو فائدہ پہنچا ہی ہے، لیکن اردو ادب کے ذریعے سے اس اسلوب نے اردو صحافت کو بھی
کہہ لیجیے بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے، اور پھر یہ انداز مزید نکھرتا چلا گیا، سنورتا چلا گیا، اور اس نے وقت کی رفتار کے ساتھ اپنے اندر نئی خوبیاں جو ہیں وہ شامل کیں، اور اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لی کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید کی تحریک میں تو اردو ادب کے اندر جتنے نئے اصناف کا اضافہ ہوا ہے وہ سب کا سب بھی اسی اسلوب کی وجہ سے ہے کہ اس میں اتنی گنجائش اور اتنی وسعت پیدا ہو چکی تھی کہ ہر طرح کے صنف ادب کو اس نے اپنے اندر سمو لیا، اور ان کے مطالب اور مضامین کو پیش کرنے میں بہترین انداز میں کام کر دکھایا۔ تو فورٹ ولیم کالج، جس کا بنیادی مقصد تو محض اتنا تھا کہ اس کے ذریعے نئے انگریز افسران کو تربیت دی جا سکے اور ان کی اصلاح کی جائے سماجی اور لسانی حوالے سے، لیکن اردو زبان اور ادب کو جو فائدہ پہنچا ہے وہ کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے، اور اردو زبان اور ادب کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کے تحت شائع ہونے والے داستانوی ادب، افسانوی ادب جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس نے بھی ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس اسلوب نے، جس نے زبان کو اور ادب کو ایک نیا نکھار اور ایک نیا دروازہ جو ہے اس کے اندر وا کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا چلا گیا۔ دو قسم کے اسلوب جو ہیں، ایک وہ کہ جس میں ہندی الفاظ کا اثر زیادہ تھا، ایک اس میں راہ پائی، اور دوسرا اسلوب جو تھا جو کہ میر امن دہلوی کا تھا، جس میں فارسی زبان کے الفاظ اور تراکیب اور تشبیہات اور استعارات کا اثر زیادہ نظر آتا ہے، اس نے بھی یہاں پر اپنا فروغ حاصل کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیسی زبانوں کے ہندوستانی زبان سے، ہندی سے جو قریب اسلوب تھا، اس کی کہیں زیادہ نسبت میر امن دہلوی کے تخلیق کردہ اسلوب نے بہت زیادہ فروغ حاصل کیا اور بہت زیادہ ترقی کی، اور آج تک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کے بعد سر سید کی تحریک ہو، رومانوی تحریک ہو یا ترقی پسند تحریک ہو، جس اسلوب نے آگے ترقی کی اور ترقی کی منازل طے کی، وہ میر امن دہلوی کا ہی اسلوب تھا، اور یہ انہی کی قابلیت کی بات تھی، ان کی ادبی صلاحیت کی بات تھی کہ انہوں نے باغ و بہار کا جو ترجمہ پیش کیا وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس پر ترجمے سے زیادہ تبعات کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کی گویا کہ اپنی ہی تخلیق ایک محسوس ہوتی ہے، یعنی ترجمے کے اندر تخلیقی شان پیدا کر دینا۔ اور دیکھیے کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ شخص پہلی مرتبہ اس کام کو سر انجام دے رہا تھا اس ابھرتی ہوئی نئی زبان میں کہ جس کو اس وقت ہندوستانی کہتے تھے، لیکن اس نے اپنی صلاحیتوں کو اس انداز میں پیش کیا کہ اس نئی زبان کے اندر ایک تخلیقی شان پیدا ہو گئی، اور اس کے پاس اس سے قبل کوئی ایسا بڑا قابل فخر نمونہ بھی موجود نہیں تھا، لیکن یہ اس کی ذاتی ایک کوشش تھی، کاوش تھی، جو کہ انتہائی کامیاب رہی، اور اردو ادب کی تاریخ میں، اردو زبان کی تاریخ میں میر امن دہلوی اور فورٹ ولیم کالج کے یہ کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جس نے نئے الفاظ کے ذریعے سے، فارسی الفاظ کے زبان کے الفاظ اور تراکیب اور تشبیہات کے خوبصورت استعمال کے ذریعے سے ایسی کتب تیار کیں، اور ایک ایسا رجحان اور ایک اسلوب جو ہے وہ عوام کو دیا، ادیبوں کو دیا، شاعروں کو دیا، جس نے بہت جلد فروغ حاصل کر لیا، اور وہ پہلو یقیناً یاد رکھنے قابل ہے کہ یہی وہ اسلوب تھا جس نے اردو شعبہ صحافت کو بھی بے حد ترقی عطا کی۔ تو فورٹ ولیم کالج کے ادبی جائزے میں اور لسانی جائزے میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی خدمات، میر امن دہلوی کی خدمات، اور مجموعی طور پر فورٹ ولیم کالج کے طباعت و اشاعت کے نظام اور اس کے لیے جو سہولتیں انہوں نے فراہم کی، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ اسی کے نتیجے میں نہ صرف اس دور میں بلکہ آنے والے دور تک کو ان تمام چیزوں نے بے حد متاثر کیا، اور اردو زبان اور ادب کے فروغ میں گراں قدر انہوں نے خدمات انجام دی۔ بہت بہت شکریہ۔